کو اور ان کی اہلیہ کو 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی. یہ قابل مذمت ہے. ہم اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس کی مذمت کرتے ہیں. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جہاں سیاسی جبر اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے، وہاں پر اس نظام کا مقصد صرف اور صرف سیاستدانوں اور اپوزیشن کی جماعتوں کے سربراہان اور کارکنان کو خاموش کرانا نہیں ہے. اسی مجلس میں ایمان مزاری صاحبہ موجود ہیں. پورے ملک میں ان کا انسانی حقوق کے حوالے سے ایک تعارف ہے. بے یار و مددگار، بے آسرا لوگوں کی وہ ایک آواز ہے. ان کے اوپر جس طریقے سے مقدمہ چلایا جا رہا ہے، آپ حضرات میڈیا جو اس وقت یہاں موجود ہے، آپ ہی کے ایک ساتھی کھڑے سامنے اس وقت اس مجلس کو اور اس کی پروسیڈنگز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، مطیع اللہ جان صاحب. ان کے اوپر ایک جھوٹا منشیات کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے اور غالباً آج ان پر فرد جرم بھی اس ضمن میں عائد ہونی ہے. اس نظام کا مقصد ہر تنقیدی آواز کو خاموش کرا دینا ہے. پرسوں ہی جسٹس جہانگیری، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، ان کو نوکری سے ہٹا دیا گیا، ڈسمسل آف سروس کر دیا گیا ایک غلط جھوٹے کیس میں. ان کے جرائم فقط صرف اتنے تھے کہ انہوں نے ایک کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت لی، اس بینچ کا وہ حصہ تھے. ان کا جرم فقط صرف اتنا تھا کہ انہوں نے قانون کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 جو کہتا ہے کہ ہر الیکشن پٹیشن کا 120 دنوں کے اندر فیصلہ ہوگا، انہوں نے وہ فیصلہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر کرنے کی کوشش کی. ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ 5 جج صاحبان نے جو روداد بیان کی اپنے خط کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا کہ کس طریقے سے ان سے دباؤ ڈال کر فیصلے لیے جا رہے ہیں اور فیصلے کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو اس ملک میں یہ جو نظام ہے یہ مکمل سبسروینس چاہتا ہے عدلیہ سے. یہ اس ملک کے شہریوں کو غلام بنانا چاہتا ہے کہ اس میں کوئی تنقیدی آواز نہ اٹھے. سیاسی جماعتوں کو ایک ریجیمنٹ کی طرح چلانا چاہتا ہے. اور ہم پاکستان کے شہری اس کوشش کو رد کرتے ہیں اور ان تمام عزائم کو انشاءاللہ العزیز پاکستان کی عوام کی قوت کے بلبوتے پر ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی سزا یہ وہی دائروں کا سفر ہے جس کی ایک کنٹینیویشن ہے. اور ہم آج یہاں پر جس کانفرنس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس میں ہم نے اسی پر غور و فکر کرنا ہے کہ پاکستان کو اس دائروں کے سفر سے کیسے نکالنا ہے. باقی ماندہ کانفرنس کی کارروائی آپ تمام احباب یہاں پر موجود ہیں، آپ کے سامنے ہوتی رہے گی. فی الوقت ہمارا مقصد یہی تھا کہ آج کے دن عمران خان صاحب کو جو سزا دی گئی ان کی اہلیہ کو اس کو کنڈیم کریں اور پھر بعد میں اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج صبح سویرے بغیر وکلا کے، بغیر ان کے خاندان کے لوگوں کے وہاں موجود ہونے کے، شام
औकात जो सरकारी हैं गुजर जाने के बाद ये फैसला हुआ कि अदालत कल सुबह लगेगी, और अदालत में जो फैसला हुआ उसने पैसे को तो छोड़िए, अदल और इंसाफ के निज़ाम को मुनज़्ज़म करके रख दिया। हमें तो पहले ही इस निज़ाम से कोई तवक्को नहीं थी। जो रही सही कुछ अफराद को तवक्को थी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कितनी मिसालें दे दी। आज पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ नहीं मिल सकता। ये ढोंग रचाना बंद कर दें। मैं तो ये समझता हूं कि अब तहरीक इंसाफ के जितने मुकदमे हैं, हमारे 65,000 लोगों पे FIR है, हमें सब को उन अदालतों को बॉयकॉट कर देना चाहिए। इसलिए कि ये हमारा इजहार यकजहती होगा अपने कायद के साथ। नाइंसाफी जो हो रही है, इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। ये एक और वाज़ेह पैगाम ये है कि जो सजा दे रहे हैं वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं दुश्मन हो सकते, क्योंकि ऐसे फैसलों से हाकिम और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। पहले जाली हुकूमत और उसके बाद जाली फैसले। आपके ख्याल से आप किसी के महबूब बन रहे हैं या लोग आपको हकारत की नज़गाह से देख रहे हैं? यह हकारत बढ़ती जा रही है और यह हकारत इदारों के दरमियान भी बढ़ रही है। ये निहायत खतरनाक है। आज की इस कॉन्फ्रेंस का अव्वलीन मकसद यही था कि इस हकारत को कम किया जाए, लेकिन आज सुबह के इस फैसले ने आपकी नीयत और आप जिस तरह पाकिस्तान से करीम करते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपको अजीज है, आपने साबित किया कि नहीं। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के बानी को जो सलूक किया जा रहा है, उस पे यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने सख्त कर दी है अपनी मोहर कि जो हो रहा है वो ना कानूनी है ना इंसानियत है। इसलिए हम आज फिर यूनाइटेड नेशंस को कहते हैं कि इनफ इज इनफ। This is yet another proof of putting not only Imran Khan in solitary confinement, but not providing him justice, which is due to every citizen of Pakistan. And this treatment is totally inhuman. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. या करना हो तो या करना नहीं। मैं आज के फैसले को